بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا۔ اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولا، اور جنت میں بلند ترین مقام پر گھر کا ضامن اگر اس شخص کا اخلاق اچھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی اپنے اخلاق سے گر جاتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی زبان، ایسی گفتگو کرنی ہے جس سے کہ ایک بفر زون کریٹ ہو، یعنی وہ معاملہ نیوٹرل ہو جائے اور ہم اچھے طریقے سے بات کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں ویلیو لینگویج سیکھنی پڑے گی۔ یہ کون سی لینگویج ہوتی ہے؟ جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو کیا اس کو پسند آئے گا، کیا درست بھی ہوگا، اور کیا انداز اپنایا جائے جس سے معاملہ بکھرنے کی بجائے سمٹ جائے۔ تو آئیے چند اور ڈیفیکلٹ بیہیویئرز جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے جن کو ہم کہتے ہیں کمپلینرز۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پہ شکایت کرتے ہیں، یعنی ان سے جو بھی بات ڈسکس کی جائے اف بٹ اگر مگر پہ چلی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی پلان ہے، ہر وقت اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کر ان کی بات سن لیں۔ جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو پیرافریز کریں، ان کو دہرائیں، تاکہ اس شخص کو احساس ہو کہ آپ نے پوری بات سن لی ہے۔ نہ اپولوجائز کریں، نہ ان کے لیے سوری فیل کریں، نہ ان کو کوئی سلوشن دیں، بلکہ پوری بات سننے کے بعد انہی سے پوچھا جائے کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کی شکایت کو اگر آپ نے بہت زیادہ توجہ دی تو پھر جو کرنے والا کام ہے یہ اس سے رک جائیں گے اور آپ کے پاس شکایتوں کا ڈھیر لاتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بار بار آپ کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں تو ایک تو ان کو پرابلم سالونگ سکھانی ہے کہ مسائل کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ جو آپ کی شکایت ہے وہ آپ لکھ کر لے کر آئیں، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پوری بات انہی پر پلٹا دیتے ہیں کہ ان کو کام کرنا پڑے تو یہ لوگ تھک جاتے ہیں اور آپ کے پاس بار بار یہ شکایتیں لانا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ یا تو پھر وہ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں یا پھر اپنے مسائل پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کو فرسٹریٹ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسا ڈیفیکلٹ بیہیویئر دیتے ہیں کہ بہت ان کی منفی اپروچ ہوتی ہے، نیگیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ویٹ بلینکٹ پریشر ہمارے اوپر ڈالتے ہیں، یعنی خود تو منفی سوچ کے ساتھ رہتے ہی ہیں، دنیا میں ان کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، کسی چیز کا ان کو سلوشن پسند نہیں ہے، کوئی کام جو ہے وہ ان کو ٹھیک نہیں لگتا، لیکن یہ دوسرے لوگوں کو بھی بار بار کنونس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ ان کو بھی ایک نیگیٹو اپروچ دینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے باقی لوگ بہت زیادہ پریشر محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہ لیں۔ جو بھی معاملہ آپ نے کرنا ہے اس کو فیکٹ، حقائق کی بنیاد پر کریں، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک باؤنڈری لائن کے ساتھ ایموشنلی دور رکھیں تاکہ ان کی نیگیٹیوٹی کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ جب ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہ آپ کو بار بار ایک نیگیٹو بات کہہ رہے ہیں، منفی طریقے سے مسئلے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ اچھے انداز میں اپنے معاملات کو سلجھا رہے ہیں، تو پھر یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایسا ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ نان رسپانسو ہوتے ہیں، یعنی جو مرضی معاملہ ہو، نہ ہاں نہ آپ کو سمجھ ہی نہیں چاہتی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے لوگ اندر سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ہاں یا نہ یا جو بھی ہم سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں دوسرے شخص کو آگاہی دے دی تو ہماری پاور تو ختم ہو جائے گی، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے یہ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی ڈیفیکلٹ اور فرسٹریٹنگ سچویشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں ملازمین ایسے کرتے ہیں، یا باس کے سامنے کوئی سب آرڈینیٹ ایسے کرتا ہے، یا کئی دفعہ والدین جب اپنے بچوں سے معاملہ کرتے ہیں تو بچے وہاں پر خاموش رہتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں بتاتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ ان سے اوپن اینڈڈ کویسچنز پوچھنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو چھوٹے چھوٹے کیوز دینے چاہیے۔ پھر جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جواب دہی کرنی ہے تو آپ ان کے بہاف پر کوئی بھی بات نہ بولیں، خاموش رہیں، تاکہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ انہیں اپنے لیے خود بات کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی معاملہ سمیٹ رہے ہیں اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، اور یہ آپ کو کوئی جواب نہیں دیتے،
تو آپ ان کے لیے پھر ایک فیصلہ خود ہی کر کے اس ڈائریکشن میں چلیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور ڈیفیکلٹ بیہیویئر کے بارے میں بتاؤں گی۔ ان کو ہم کہتے ہیں بلڈوزرز۔ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اور اسی وجہ سے یہ کسی دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی نو اٹ آل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ایک دماغ اور 14 ہاتھ ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو بھی کام کرنا چاہیں بہت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں بہت کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، یعنی جتنی ضرورت کی بات ہے صرف اتنی کی جائے، اتنی بات پوچھی جائے جہاں سے کام نکل جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی ڈیفیکلٹی میں پھنس رہے ہیں ان کے ساتھ، تو وہاں پر ہمیں اس کو کہا جاتا ہے کہ بیبی بلو آئیڈ کویسچن پوچھنے چاہیے، یعنی جیسے بچے معصوم سوال کرتے ہیں اس طرح سے معصومیت سے ان سے بات کر کر جو بھی معاملہ ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ ایک اور ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں سپر ایگریبل، یعنی یہ ہر بات پہ کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے کہا بالکل درست کہا، لیکن جب ہم ان سے فالو اپ میں ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاملہ تھا جس پر بات ہوئی انہوں نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ بات بھی بہت لوگوں کے لیے فرسٹریٹنگ ہوتی ہے، اور جب آپ ان سے اس بات پہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ بات کیوں نہیں ہوئی، تو یہ آپ کو گلے لگا لیتے ہیں، آپ سے اچھی طرح بات کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ تو ہمارے دوست ہیں، اور آپ دیکھے گا کہ جلد ہی یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن وہ کام ہے کہ ہونے کو نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کو ہم پیپل پلیزر بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیسے معاملہ کیا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے ساتھ سچائی کی بنیاد پہ بات کرنی ہے، اور جو بھی فیڈ بیک ہے آنیسٹلی لیکن اچھے رسپیکٹفل انداز میں ان کو دینا ہے، اور ساتھ ساتھ جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف ان کو ڈائریکٹ کرتے چلے جانا ہے، اور ان سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے جو کرنے والا کام ہے وہ کروانا ہے۔ ان سب ڈیفیکلٹ بیہیویئرز کو جاننے کے باوجود ہم کچھ کر کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے لیے ویژن آف سکسیس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو بھی ڈیفیکلٹ بیہیویئر آپ کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے اس کے بارے میں پوری اسکرپٹنگ کریں، پورے ڈائلاگ لکھیں کہ کیا وہ بولے گا اور میں نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور امیجن کریں کہ وہ شخص آپ کے سامنے ہے، اور پھر اونچی آواز میں بول کر اس کے ساتھ وہ ڈائلاگ کریں، کیونکہ جب ہم ذہن میں سوچتے رہتے ہیں تو حقیقتاً بھی جب وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے ہمارا دل اور دماغ وہ ڈائلاگ بولتا رہتا ہے جو کہ دوسرے انسان تک نہیں پہنچتے۔ سو ڈیفیکلٹ بیہیویئرز کو پڑھنا، جاننا، سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم حقوق العباد کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنے دماغ کو اتنا ٹرین کرنا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان ایک مشکل بیہیویئر کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں، تو ہم فوراً اندازہ لگائیں کہ اس کا کون سا بیہیویئر ہے اور اس کے لیے کیا سلوشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔